ایران کی اسرائیل کے خلاف حملوں کی نئی لہر، نئے حملوں میں 100 سے زائد میزائل داغے گئے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی درجنوں میزائل گرنے سے ہر طرف تباہی پھیل گئی، جگہ جگہ آگ بھڑک اٹھی، کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ تل ابیب، حیفا اور وسطی علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ لوگ جان بچانے کے لیے شیلٹر ہومز میں چلے گئے، کئی مقامات پر وقفے سے دھماکوں کی آوازیں۔ اسرائیل میں نافذ ایمرجنسی میں 12 مارچ تک توسیع کر دی گئی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 560 امریکی فوجیوں کو ہلاک کیا ہے۔ کہا امریکہ کے طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو 4 میزائلوں سے ہدف بنایا گیا۔ آبنائے ہرمز میں امریکہ اور برطانیہ کی 3 تیل بردار جہازوں پر بھی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے بیت الشمیش پر حملے میں 9 اسرائیلی شہری اور 2 فوجی جہنم واصل ہو گئے، 121 زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی سینٹ کام نے 3 فوجیوں کی ہلاکت اور 5 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ تینوں فوجی کویت میں مارے گئے ہیں۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ تہران سمیت مختلف شہروں پر بمباری، 20 شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسپتال پر صہیونی طیاروں نے میزائل داغے، عمارت کو معمولی نقصان پہنچا۔ حملے کے بعد سرکاری ٹی وی کی نشریات بند ہونے کے کچھ دیر بعد بحال ہو گئی، جبکہ اسرائیل نے رہائشی عمارتوں پر بھی میزائل داغے۔ تہران کے قریب پولیس اسٹیشن پر بھی حملہ کیا گیا۔ امریکی سینٹ کام نے ایرانی میزائل سائٹس کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی ہے، جس میں تباہی کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر حملے جاری ہیں۔ بحرین میں امریکی نیول بیس پر ڈرون سے نشانہ بنایا گیا، آگ بھڑک اٹھی، دھوئیں کے بادل دور دور تک دیکھے گئے۔ حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ بحرین میں مختلف مقامات پر بھی میزائل داغے گئے، 4 افراد زخمی ہوئے۔ ایران نے ڈرون سے قبرص میں برطانوی ایئر بیس پر بھی حملہ کیا۔ عراق کے علاقے اربیل میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا، قریبی علاقوں میں آگ لگ گئی۔ قطر میں بھی امریکی بیس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ UAE کے مختلف علاقوں میں بھی ڈرون حملے کیے گئے، تاہم کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایران اسرائیل جنگ میں حزب اللہ بھی کود پڑی۔ لبنانی تنظیم نے صہیونی علاقوں پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے، حیفا اور دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا۔ دھماکوں سے اسرائیلی شہری خوف زدہ ہو گئے۔ اسرائیل نے لبنانی سرحد پر علاقے خالی کروا لیے ہیں، جبکہ حزب اللہ نے حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر حملے کیے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسری طرف اسرائیل نے بھی بیروت میں کئی مقامات پر بمباری کی ہے۔ ایران میں اہداف کے حصول تک حملے جاری رہیں گے۔ امریکی صدر کا اعلان۔ خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے خلاف فوجی کارروائی 1 ماہ تک جاری رہ سکتی ہے۔ آیت اللہ خامنائی سمیت ایران کے 48 اعلیٰ کمانڈرز مارے گئے۔ پاسداران انقلاب ایرانی فوج اور پولیس ہتھیار ڈال دیں تو استثناء مل سکتا ہے، ہتھیار نہ ڈالے تو موت کا سامنا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ ایران کے میزائل اور جوہری ہتھیار امریکہ کے لیے خطرہ ہیں۔ In Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now was announced that we knocked out 9 ships plus their naval. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. It will be certain death. خلیجی ممالک کو جنگ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں، امریکی صدر کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ امید ہے کہ ایران فوج اور انقلابی گارڈز ہتھیار ڈال دیں گے، جبکہ میرے پاس ایران پر حکمرانی کے 3 نام ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ پہلے اپنا کام مکمل کر لیں، پھر نام بھی سامنے لے آئیں گے۔ برطانیہ نے امریکہ کو اپنے اڈے دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ویڈیو بیان میں کہا کہ خطرہ کم کرنے کے لیے ایرانی میزائلوں اور لانچنگ پیڈز کو تباہ کرنا ہوگا۔ یہ اقدام برطانوی شہریوں اور اتحادیوں کی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے ہے۔ برطانیہ ایران پر ہونے والے حملوں میں شامل نہیں تھا، ہم کسی بھی جارحانہ کارروائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ ایرانی ڈرونز گرانے کے لیے یوکرین سے ماہرین بھیجیں گے۔
متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات معطل ہو گئے۔ UAE نے تہران میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا، اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ عرب میڈیا کے مطابق UAE نے یہ بڑا اقدام ایران کے حملوں کی وجہ سے اٹھایا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عرب امارات میں آج اور کل سٹاک مارکیٹ سمیت کاروباری مراکز بند رہیں گے۔ خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کی جانب سے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی جارحیت کے حوالے سے جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، عمان، قطر اور کویت کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے بعد مشترکہ طور پر جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی سلامتی اور استحکام کے تحفظ، شہریوں اور رہائشیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے اور ایران کی جانب سے جارحیت پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ایران کے حملے، خلیجی ممالک اور امریکہ کا مشترکہ بیان سامنے آ گیا۔ بیان میں امریکہ، سعودی عرب، قطر، امارات اور دیگر ممالک نے ایرانی حملوں کی مذمت کی۔ بیان کے مطابق ایرانی حملے خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ حملوں سے سنگین نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایرانی کارروائیاں عالمی قوانین اور ریاستی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں شہریوں نے امریکی سفارت خانے کا گھیراؤ کر لیا۔ لوگوں کی بڑی تعداد گرین زون میں پہنچ گئی، احتجاج کیا گیا اور پیٹرول بم برسائے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی۔ ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنائی امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ حملے میں ان کا بیٹا، بہو، بیٹی اور نواسہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ سپریم لیڈر کے مشیر علی شمخانی، وزیر دفاع، فوج کے چیف آف سٹاف اور پاسداران انقلاب کے اہم کمانڈر بھی شہداء میں شامل ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بدلہ لینے کا اعلان، کہا دشمن سے بدلہ لینا ہمارا حق اور ذمہ داری ہے۔ ایران میں عبوری کونسل نے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ملک بھر میں 7 روز کی تعطیل اور 40 روز کا سوگ۔ سپریم لیڈر کے بیٹے مجتبی خامنائی، بہو زہرا داد عادل، بیٹی اور نواسہ بھی شہداء میں شامل۔ مشیر علی شامخانی، وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ، فوج کے چیف آف اسٹاف عبدالرحیم موسوی اور پاسداران انقلاب کے اہم کمانڈر میجر جنرل محمد پاکپور بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق رہبر معظم کو ان کے دفتر میں شہید کیا گیا۔ خامنائی شہادت کے وقت بھی فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ایرانی قوم کے سر سے مہربان باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ سپریم لیڈر کی شہادت کی خبر دیتے اینکر کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ آیت اللہ علی خامنائی نے اپنے آخری خطاب امریکہ کو للکارا۔ مشہد میں امام رضا کے روزے پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ ایران کی مسجد جمکران کے گنبد پر انتقامی جذبے کی علامت سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ عراق میں مقدس روزوں پر انقلاب کی علامت سرخ لائٹیں روشن۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا بدلہ لینے کا اعلان، کہا امریکہ اور اسرائیل کے حملے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ ہیں۔ المناک واقعہ اسلامی دنیا کے سامنے آنے والا سب سے بڑا امتحان ہے۔ دشمن سے بدلہ لینا اب ہمارا حق اور ذمہ داری ہے۔ سپریم لیڈر کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔